السلام علیکم۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں گالی دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو، نہ تو وہ بیہودگی کی باتیں کرے اور نہ وہ بیہودگی کے ساتھ چیخو پکار کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اگر روزے کی حالت میں تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے لڑنے کی کوشش کرے تو اس کو گالی کا جواب گالی سے نہ دو اور اس سے لڑائی نہ کرو، بلکہ اپنی روزے کی جو ڈھال ہے وہ آگے کر دو۔ اسی لیے روزے کو الصیام جنۃ کہا گیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، کہ روزے کی ڈھال تم اس کے سامنے کر دو کہ میں انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، لہٰذا میں تمہیں نہ تو گالی دے سکتا ہوں نہ تمہارے ساتھ لڑ سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ بھی پھر بھی اپنی ہٹ درمی اور بے غیرتی سے باز نہیں آتا تو پھر یا تو وہ جگہ چھوڑ دو یا اس جگہ سے اٹھ جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اب اس میں کہیں بھی گالی دینے سے روزہ ٹوٹنے کا ذکر نہیں ہے اور نہ مکروہ ہونے کا ذکر ہے۔ اب جیسے اس حدیث کے اندر خاص تاکید کی گئی کہ رمضان کے اندر نہ تو گالی دو، نہ کسی سے لڑو اور نہ کسی کی گالی کا جواب دو، تو غیر رمضان میں عام دنوں میں بھی لڑائی سے اور گالیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ ہماری عام گفتگو بھی گالی سے شروع ہوتی ہے اور گالی پہ ختم ہوتی ہے۔ ماں کی گالی دینا، بہن کی گالی دینا، کسی کو حرام زادہ کہنا، دیکھیں یہ ایسی گالیاں ہیں کہ ان کے اوپر حد لاگو ہوتی ہے۔ شرعی اگر حکومت ہو تو اس کے اوپر حد لگائے اور سزا نافذ کرے۔ حرام زادہ کہنا تو سمجھ لو کہ کسی کے اوپر بہتان لگانا ہے، کسی عورت کے اوپر بہتان لگانا ہے۔ اب ہر کسی کو پتہ ہے حرام زادے کا کیا مطلب ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی کثرت سے گالیاں دیتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، تو ایسا نہ ہو کہ کسی گالی کے اوپر خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔